بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب سمجھ میں آتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے شکر ہے جو ہوا بہتر ہوا۔ زندگی اس وقت بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بہترین ہوتی ہے جب کوئی آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا ایک مختصر ترین سفر ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود خاک کی خوراک نہیں بن جاتا۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ دوسروں کی برائی کرنے میں تو ہر کوئی ماہر ہے، خود میں جھانکنے کے لیے جگر چاہیے۔ 2 جملے کامیاب شادی کا راز۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سے فرمایا کرتے تھے، جب میں کسی بات پر ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے راضی کر لینا، اور جب تم ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں راضی کر لوں گا۔ اگر یہ بات نہ ہوگی تو ہم بہت جلد ایک دوسرے کو کھو بیٹھیں گے۔ فائدہ: اگر دونوں میاں بیوی برداشت، درگزر اور ایک دوسرے کو منانے کا جذبہ رکھیں تو رشتہ مضبوط رہے گا۔ ہر وقت اپنی انا پر اڑے رہنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے جھک جانا محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ جملہ ازدواجی زندگی کی بنیاد پر ہے۔ درگزر، برداشت اور قربانی۔ ہر رشتے میں اختلافات اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر دونوں فریق اپنے غصے پر قائم رہیں تو بات بگاڑ کی طرف جاتی ہے۔ اصل عقل اور دانائی یہ ہے کہ رشتہ بچا لیا جائے، نہ کہ بحث جیت لی جائے۔ جو پہلے منانے کی کوشش کرتا ہے وہی اصل محب اور سمجھدار ہے۔ ایک دوسرے کی ناراضی کو معمولی نہ سمجھیں، دل ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتہ جیتیں، بحث نہیں۔ یاد رکھیے، جیت وہی ہے جو رشتہ قائم رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جب بھی 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن جب کسی مومن کو ملتے ہوئے سلام کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ چلتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا کہ رستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس نے راستے سے وہ ٹہنی اٹھا دی۔ اسی عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بھی مسلمان کو بیماری کی یا کوئی اور تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح گراتا یعنی ختم کرتا ہے
جس طرح سوکھا درخت اپنے پتے گراتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور اس تکلیف پر صبر کرے۔